رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف کروائیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی رفعتوں کا تذکرہ ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام عظمتیں اور رفعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک الگ مقام ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی عزتیں دی کہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آقا پاک نے ان کو یہ درجہ دیا تھا۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک واقعہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کی ایک پریشانی کو دیکھتے ہوئے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جہانوں کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اہل بیت سے کیا محبت کافی ہے یا ان کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے؟ محبت کے بغیر کیا ہوا عمل بھی اس طرح سے قبول یا مقبولیت کا درجہ شاید نہ پائے۔ محبت لازم ہے لیکن عمل اس سے بڑھ کر لازم ہے۔ عمل اور محبت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو اکٹھا لے کے چلیں گے تو ایمان کی تکمیل ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام سیرت میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب دنیا کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اعلیٰ خاندان میں اعلیٰ نسب دے کر اور معزز خاندان میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف کروائیں، آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں، والد محترم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی سعادت کی بات ہے جی، ہمارے اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی رفعتوں کا تذکرہ ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام عظمتیں اور رفعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ یہ بات ایک عقیدے اور ایمان کی بات ہے، یہ کسی کی خواہش کی بات نہیں ہے، یہ چوائس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت اس پر سند بن گئی۔ آج ہم ایک کمزور اور ناتواں امتی ہونے کے ناطے 14 صدیوں کے بعد تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک بڑی حقیر سی کاوش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں۔ رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم، رفعتیں اور بلندیاں آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کے ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ تو یہ جو نسب ہے، جب رفعت اور بلندی آپ کا مقدر ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو اس کا سلسلہ آپ کے نسب میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک، یہ جو سلسلہ نسب ہے، یہ بات میں اپنے ناظرین کے لیے تعلیماً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پورے نسب میں جہاں جہاں انبیاء تھے وہ تمام نفوس قدسیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، کیونکہ اور نبی کوئی نہیں ہے اس پورے نسب میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک جہاں جہاں نور مصطفیٰ، نور محمدی تھا، وہ اپنے دور کے نبی اور رسول سے بھی افضل تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات بالکل کیٹاگوریکلی ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی اور آپ کے دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، بنو ہاشم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ مکہ میں قریش کے ایک بڑے معتبر سردار تھے۔ آپ کی دنیاوی اور سماجی حیثیت تسلیم شدہ تھی۔ پورے عرب میں آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ غیر عرب جہاں جہاں تک قبائلی نظام کا تعارف پہنچتا، حضرت عبد المطلب کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا۔ یہ آپ کا نسبی احترام بھی تھا اور شخصی احترام بھی تھا۔ پھر آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب،
یہ نکاح اتنا پاکیزہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مطہرہ سے پہلے اس جوڑے کو اللہ نے اتنی عزت اور شرف دیا تھا کہ حضرت عبد المطلب انہیں باقی تمام اولاد سے زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں پروٹوکول اور احترام دیا کرتے تھے۔ یہ دراصل نور محمدی کا احترام تھا، جس کے ارینجمنٹس قدرت نے کیے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہوئے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد پھر آپ کے جو باقی چچا تھے، بعض احادیث میں 11 اور بعض میں 12 کا ذکر ہے، آپ کے چچا تھے حضرت عبد المطلب کی اولاد جتنی بھی تھی، ان میں ایمان لانے یا نہ لانے والا معاملہ وہ ایک الگ ہے، اور وہ ایک الگ موضوع ہے جیسے کبھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تمام اولاد عبد المطلب تھی، بنو ہاشم کا پورا خاندان تھا، وہ کسی نہ کسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی قوت، آپ کی جو سطوت اور شان تھی، اس سے کسی نہ کسی طور پہ وہ معتبر، مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دبے ہوئے تھے، ان کا سرنڈر تھا عملی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں خاص بیٹا اور بھتیجا عطا کیا ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے والد گرامی بھی اور والدہ بھی جلد فوت ہو گئے آپ کے بچپن میں ہی، اور جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کس طرح فرمائی پھر؟ یہ ایک تسلسل ہے، جیسے میں نے تذکرہ کیا حضرت عبد المطلب کا، آپ کے وصال مبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد جب حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہوا، تو خاندان میں بڑے تھے حضرت ابو طالب۔ قریش کی جو اس وقت کی ساخت تھی، قبائلی ساخت تھی، وہاں کسی بڑے سردار کی اولاد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا یا اسے کسی بھی طرح سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ذرا بڑی بات تھی۔ تو اس کا ادراک حضرت ابو طالب کو تھا۔ پھر حضرت ابو طالب کے گھر میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں یہ بات کسی نہ کسی طور پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی بہت زیادہ ہو چکی تھی، آپ کے جوانی کے عالم سے ہی۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ جو میرا بھتیجا جو ہے یہ کہیں اکیلا محسوس نہ کرے، اور قریش کو، مخالفین کو، مشرکین مکہ کو یہ میسج تھا، اور یہ کوئی دینی یا شرعی پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا، یا دین یا شریعت کی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ اس کی حمایت نہ مخالفت، یہ قبائلی عصبیت اور قبائلی احترام کی وجہ سے تھا سارا ارینجمنٹ۔ حضرت ابو طالب نے اس کی پھر ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ ہم اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہ جو احترام ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، عطرت پاک، آپ کے خاندان کا کرنے کی بات کرتے ہیں، حضرت ابو طالب نے وہ احترام اپنے بھتیجے کو دے کے دکھایا۔ اگر بستر ہے تو ان کا بستر اپنے بستر کے ساتھ رکھا، اگر سفر میں ہے تو ان کو اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، حضر میں ساتھ رکھا، بہت سارے قبائلی لوگوں کو میسج دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں اس کے سر پہ موجود ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی محبت دی ہے، وہ دراصل اس بدلے میں محبت تھی جو آپ کو اس گھرانے سے پہلے سے مل چکی تھی۔ سب یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک الگ مقام ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی عزتیں دی کہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بے شک یہ ایک ٹائٹل ہے جو سیدہ کائنات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ آپ کا اپنے والد گرامی ہمارے آقا سے جو، میں ایک لفظ بولتا ہوں، جو کنڈکٹ تھا، جو پوری زندگی کا ایک وتیرہ تھا، وہ اتنا خاص تھا کہ کائنات میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دوسری کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی ہے جن کو وہ احترام بارگاہ رسالت مآب سے ملا ہو۔ آقا پاک نے ان کو یہ درجہ دیا تھا۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک واقعہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کی ایک پریشانی کو دیکھتے ہوئے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جہانوں کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اب سب یہ بتائیں کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں، کچھ لوگ ازواج کو بھی شامل کرتے ہیں، تو کون لوگ مراد ہیں حقیقت؟ دیکھیں، یہ ایک لغت کا اور علمی مباحثے کا موضوع ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بین بات کریں اور جو کلیئر ہے وہ بات اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو اہل بیت جو لفظ ہے اس کی ساخت پہ غور کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گھر والے۔ تو عموماً ہم بیوی کو گھر والا ہی سمجھتے ہیں۔ بیوی
ایک انسان کی، ایک مرد کی لائف پارٹنر ہوتی ہے، اسے اس کے گھر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی قرآن نے تو ہن لباس لکم جی وانتم لباس بالکل لہم بالکل، کہہ دیا۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے ہم۔ کہ قرآن نے جسم اور لباس کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اپنی بیوی کے لیے گھر والی کا لفظ یہ انڈرسٹوڈ ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور پھر اپنے اہل بیت کو جمع کیا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، چار ہستیاں، یہ پانچویں آقا علیہ السلام کی اپنی ذات۔ یہ جو اشارہ دیا نا امت کو، یہ پیغام تھا کہ میرے گھر والوں میں یہ چار بھی شامل ہیں، بھی کا لفظ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف یہ چار ہی ہیں، ان کے علاوہ ہی اور بھی کا فرق سمجھ لیں کہ جو میری مسز ہے، بیوی ہے، زوجہ ہیں، امہات المومنین تو گھر میں موجود ہیں، وہ تو ہیں ہی گھر والیاں، انہیں بیٹی کی اولاد سمجھ کے کوئی اور خاندان نہ سمجھ لیا جائے۔ اشارہ یہ تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میری بیویاں تو میرے گھر والیاں ہیں ہی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ سب یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب عطا فرمایا، لیکن آپ نے پھر بھی اپنے خاندان کی بجائے تقوی کو اہمیت دی، جبکہ ہم اس دور میں دیکھتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے خاندانوں پر اتراتے ہیں لیکن تقوی کی طرف فوکس نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور سیرت پاک کے ذریعے اس میسیج کو بڑا کلیئرلی، بڑا لاؤڈلی عام کیا، پہنچایا صحابہ کرام تک۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دہرایا اس بات کو، اور کئی مواقع پر انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی اس کا تذکرہ کیا۔ بلکہ آپ کا اکثر و بیشتر یہ معمول مبارک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں آپ اپنا تعارف کرواتے، صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات ہوتی یا کوئی دوسرے ممالک سے، علاقوں سے آئے ہوئے وفود کے حوالے سے بات ہوتی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی شرافت کی بات ہوتی، احادیث کے ذخیرے کو کھنگال لیں، وہاں یہ لفظ آپ کو لازماً ملے گا، ولا فخر، کہ تمام تر شرافت اور نجابت کے باوجود مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہ اظہار فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عظمت کا اظہار ہے۔ اور پھر قرآن نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ایک اصول دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ امت کو بتا دیجئے صرف ایک ہی معیار اور پیمانہ ہے، وہ ہے تمہارا عملی کردار، تمہارا تقوی، پرہیزگاری، جس میں جتنا ہوگا وہ اتنا معزز ہوگا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اس کی رمز کے ساتھ سمجھیے، لِتَعَارَفُوا کے لفظ پہ فوکس کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف تعارف کے لیے، کم از کم شناخت تو ہو نا کہ کون کیا ہے۔ اس سے آگے قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے، تمام مسلمان برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا تمام تکبر اور تمام فخور اور غرور کرنے والوں کو۔ اب سب یہ بتائیں کہ اہل بیت سے کیا محبت کافی ہے یا ان کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے؟ ہمارے اسلاف میں جتنی بھی پاکیزہ ہستیاں ہیں ان تمام سے محبت تو شرط ایمان ہے ہی، لیکن یہ ایمان کی تکمیل کی شرط نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل مشروط ہے عمل سے، عمل میں کمی ہے، محبت زیادہ ہے، تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ نسبت، ادب اور محبت یہ ایمان کو جلا ضرور بخشتی ہے، لیکن وہ محبت کاہے کی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی بات کو بالائے طاق رکھ دے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہوں، کوئی بھی ہو جس کی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی محبت ہم پر لازم ہے، لیکن عمل فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ محبت کے بغیر کیا ہوا عمل بھی ناقص ہے، ہمارا یہ بھی ماننا ہے۔ محبت کے بغیر کیا ہوا عمل بھی اس طرح سے قبول یا مقبولیت کا درجہ شاید نہ پائے۔ محبت لازم ہے لیکن عمل اس سے بڑھ کر لازم ہے۔ عمل اور محبت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو اکٹھا لے کے چلیں گے تو ایمان کی تکمیل ہوگی۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی شخصیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو محبت شرط ہے، محبت دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔